چل رہا ہے. وہ جوان جس کو ڈاکٹر اقبال نے کبھی عقاب کہا تھا، وہ جوان جسے قوم کا سرمایہ کہا، وہ جوان، ہاں وہ میری قوم کا جوان تھا، وہ میری قوم کا جوان تھا، مسلمانوں کا جوان جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی. وہ حوصلہ تھا تمہارے اندر. پاپ اور جرائم میں ڈوب کر کے بزدل بننے والے جوانوں، اللہ کرے میری آواز صرف رائچور تک محدود نہ رہتے ہوئے شرق غرب کے ہر جوان کے کان تک پہنچے. او بزدلوں، سائے سے ڈرنے والوں، موت کے نام سے گھبرانے والوں، پاپی ہوئے، مجرم ہوئے، جرائم پیشہ ہوئے، اس لیے تم بزدل ہو گئے. تم ہی تھے، تم نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی. اور جب جلتی ہوئی کشتیوں کے بارے میں امیر قافلہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے کشتیاں کیوں جلا دی، تو یقین کے اس عظیم اللہ اکبر دائی نے اپنے بزرگوں پہ یقین کرتے ہوئے اور اپنے اللہ خدا وحدہ لا شریک پہ یقین کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، یا تو یہاں پر ہماری قبریں بنے گی یا تو ہم اندلس پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے. کشتیاں اس لیے جلائی ہے کہ ایک شعور سے یہ بات نکل جائے کہ ہمیں خالی گھر لوٹنا ہے، ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے، یا تو اسلام کو پھیلا دیں گے یا تو اسی زمین پہ مر کے دفن ہو جائیں گے. یہ یقین تھا ان کی زندگیوں کے اندر. تم ہی تھے میری قوم کے جوانوں جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو اذان سے گونج دیا تھا. تم ہی تھے افریقہ کے صحراؤں کے اندر تم نے اذانیں پڑھی تھی. تم ہی تھے بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور کہنے والے کو تاریخ بتاتے ہوئے کہنے پہ مجبور ہونا پڑا تھا. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب تم کیا یورپ کے کلیساؤں میں اذان پڑھو گے جو اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی حیثیت نہیں رکھتا؟ وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان پڑھے گا جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کی اوقات نہیں رکھتا؟ وہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیا دوڑائے گا؟ اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو بدنام کرو گے، زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے. بڑی معذرت کے ساتھ کوسنے نہیں آیا، بددعا دینے نہیں آیا، بانگے دیرا کے طور پہ تمہیں بیدار کرنے آیا ہوں. بانگے دیرا کہتے ہیں جب مسافر منزل سے بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں تو کوئی آ کے گھنٹی بجا کے کہتا ہے سونے کے لیے نہیں آئے ہو، منزل کی طرف اٹھ کر کے چلو، اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں. تو بانگے دیرا کے طور پہ کوئی گھنٹی دے رہا ہے، سونے والوں اٹھو. اور میرے امام نے یوں کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. نہیں مسلمانوں، ہم زنا کے لیے نہیں ہے. کوے غلاظت کھاتے، کوے گندگی کوے کھاتے. کووں کو گندگی میں منہ ڈالتے دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا. عقاب کو پتا ہے کہ میری غذا گندگی نہیں ہے. اگر تم دوسروں کے دیکھا دیکھی زنا کر رہے ہو، تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ اکبر عظیم صحرائے پاک کے ایگل ہو. تمہیں اپنی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے. حیرت ہے، ایک تو جوانی اس طرح ضائع کر رہے ہیں، دوسرے گندی فلمیں دیکھ کے زنا کر رہے ہیں، اور زنا کا وبال خوب جانتے ہو. بزرگوں نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی، لولی، اندھی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر بار بار صدمہ ان کا تازہ ہو، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ زانی. ایسا نہیں. 95% لوگوں کے یہاں زنا کی وجہ سے عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور 5% لوگوں کے یہاں اللہ ان کو کسی امتحان اور آزمائش کی وجہ سے ولی بنانے کے لیے، مرتبے بلند کرنے کے لیے 5% لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں. زنا کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، غور سے سن، پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا نصف اس ظالم کو عذاب ہوگا جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کرتا تھا۔ حالات یہ بن رہے ہیں کہ بھابھی دیور سے نہیں بچ پا رہی، یہ گندی فلم حالات ہیں، ہم مجبور ہیں، آہو بکا کرنے کے لیے مجبور ہیں، سالی بہنوئی سے محفوظ نہیں ہے، چچی بھتیجے کے معاملات اخبار میں آئے دن سنائی دے رہے، اب تو یہ ہے سوتیلی مائیں محفوظ نہیں ہیں، ساس بہن جو وہ داماد سے محفوظ، سسر سے بہو محفوظ نہیں، وجہ گندگی، بے پردگی، زنا کی فلمیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مرد کے ساتھ بدی کر رہا ہے، یہ تو اتنا گندا فعل ہے۔ وجہ پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونے کی، پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے کی، اب دوستی کی جاتی ہے جنسی خواہش کی، کہ لڑکوں کے ساتھ بدی کریں، بدفعلی کریں۔ دو مقام ایسے آتے ہیں جب اللہ کا عرش کانپتا ہے، دو مقام، تو چھوٹا سا طالب علم اور کوئی مقام بھی آتا ہوگا، لیکن میرے علم میں دو مقام، اللہ کرے اور مجھے اللہ توفیق دے میں علم حاصل کروں تو اور بھی مقام تلاش ہو سکتے، لیکن فی الحال دو مقام، حدیث میں دو مقام کا ذکر ہے۔ اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، دو مرتبہ۔ ایک بار وہ جب یتیم روتا ہے، جب کوئی یتیم کو رلاتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور نمبر دو جب کوئی مرد کسی مرد پر بدفعلی کے لیے اوپر آتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اس وقت آسمان زمین پہ گرنے والا ہوتا ہے، مگر اللہ کے فرشتے آسمان کو پکڑ کے، کناروں کو پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور قل ہو اللہ شریف اتنی بار وہ پڑھتے ہیں کہ ان کی قل ہو اللہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے کچھ پرندے ایسے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چونچ والوں کی شکل میں ہے، جو بندہ مردوں کے ساتھ بدی کرے۔ اب بدی کی مختلف شکلیں ہیں، ٹائم کم ہے، مجھے گفتگو آخری سمیٹنا بھی، بہت سارے مسائل پہ گفتگو کر کے بات پوری کرنا ہے، لیکن سن لیں، اگر کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھو تو بھی تمہارا شمار اغلام بازوں میں ہو، صرف دیکھنے پر بھی، گندی نیت سے دیکھنے پر۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، 70 سال تک انہوں نے رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی، ایک گناہ پہ پکڑ ہوئی ہے، بس ایک گناہ پہ، اور میں اس کا جواب نہیں دے پا رہا۔ کہا کیا پکڑ ہوئی؟ کہا بچپنے میں ایک مرد کو غلط نظر سے دیکھ لیا تھا، مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھ لیا تھا، بس اسی پہ میری پکڑ ہوگی، میری عبادت دھری کے دھری رہے۔ آسان نہیں ہے، اتنی مشکل بھی جنت نہیں ہے جتنا آپ کو بد مذہب بتاتے ہیں مشکل، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ نے آسان کر رکھا اور کھیل بنا رکھا۔ جنت دونوں کے درمیان ہے، نہ اتنی مشکل جو بد مذہب کہہ رہے ہیں، نہ اتنی آسان جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ فرشتے، چونچ والے فرشتے، جو لوگ بدکاری کرتے ہیں مرد کے ساتھ، ایک رات بھی وہ اپنی قبر میں رہ نہیں پاتے۔ وہ چونچ والے فرشتے ان کی لاش کو اٹھاتے، رائچور میں مرے، مکہ شریف میں مرے، مدینہ شریف میں مرے، یمن میں مرے، مصر میں مرے، مالیگاؤں، اندور، ممبئی، کئی مرے، ایک رات بھی قبر میں نہیں رہ پاتے وہ بدکاری کرنے والے۔ اللہ کے فرشتے ان کو چونچ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور قیامت کے دن انہیں لعنتیوں کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ کہاں ہو؟ یہ گندی فلموں کا وبال ہے، یہ گندی فلموں کا نتیجہ ہے۔ کاش کہ توبہ کر لی جائے، کاش کہ بدل لیا جائے اپنے آپ کو، تو دیکھنے پر بھی وبال ہے، چھونے پر بھی وبال ہے۔ گندی نیت سے کسی سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، لڑکوں سے
اس پہ بھی وبال، بہت تفصیلات ہیں اس میں. اور جو آخری اسٹیپ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ، وہ جو گندگی ہے وہ تو کتے بھی نہیں کرتے. وہ گندا کام جانوروں میں بھی صرف سور کرتا ہے، خنزیر، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. سور اپنے نر کے ساتھ یہ گندگی کرتا ہے، باقی ہر جانوروں میں بھی کوئی نر کے ساتھ کوئی گندگی نہیں کی جاتی. یہ میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو یہ بدی کرنے والے مریں گے تو قبر میں سور کی شکل اختیار کریں گے، اللہ ان کا منہ سور کی طرح کر دے گا. لا الہ الا اللہ. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار. یہ گندی فلموں کے نتائج، یہ جوانی کے مس یوز کے نتائج.